السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ میرے دینی ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہیں، جنہوں نے ہم بنی انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے جو آخری نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ہزاروں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج ہم محرم کی 3 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا زیادہ گناہوں کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کو بھی حرمت کا مہینہ قرار دیا، جو ہمارے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ وہ دن سے ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینہ حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اس مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدال کرنا انتہائی گناہوں کا باعث ہے۔
اور یہ حرمت کے مہینے کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث رسول سنیے جو بخاری کی ہے۔ ابو بکر نفع بن الحارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب مضر جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو منتخب کیوں کیا؟ تو سنیے، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے تمام فرشتوں میں پیغمبر فرشتوں کو چنا، کتابوں میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو چنا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چنا، اللہ رب العالمین نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو چنا۔ اس کی حکمت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے سفر کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ یہ حج کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم یہ واپسی کا مہینہ ہے، تاکہ لوگ اس مہینوں میں جنگ و جدال نہ کرے اور امن و شانتی کے ساتھ حجاج کرام سفر کر سکے۔ ابن کثیر میں یہ بات وہ ہے، ابو قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان مہینوں میں گناہوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے نیکی کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ و قتال کا سلسلے میں سوال کر رہے تھے، اسی کو قرآن مجید میں نقشہ یوں کھینچا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے محمد، آپ سے لوگ حرمت کے مہینے میں جنگ و جدال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس مہینے میں جو لوگ بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس کے دل میں جنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچا ہے، کلا بل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔
बेशक मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, सियाह नुक्ता पड़ जाता है, लेकिन जब वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाहों को छोड़ कर इस्तिग़फ़ार करता है, सुक़िला क़ल्बुहु, तो वो धब्बा धुल दिया जाता है, उसका दिल धुल दिया जाता है। वइन ज़ादत हत्ता यअलवा क़ल्बह, लेकिन अगर वो गुनाह पर गुनाह किया जाता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, तो फिर उसका दिल में वो सियाह धब्बा चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वज़ालिका रईनुल्लज़ी ज़करल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआन, अल्लाह के रसूल कहते हैं यही वो जंग है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि जो लोग भी गुनाह करते हैं वो गुनाह के पादाश में, वो गुनाहों की वजह से, उनके आमाल की वजह से उसके दिल पर जंग चढ़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के लिए ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रोज़े क़यामत अंधा करके उठाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तंगी में तब्दील कर देगा। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र अज़कार से, अल्लाह की इबादत से जो लोग भी रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तंगी में बदल देता है और उसे रोज़े क़यामत अंधा करके उठाएगा। क़ाला उल आदमी कहेगा, रब्बी, ये मेरे परवरदिगार, लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ये रब्बुल आलमीन हमें अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं दुनिया में देखता था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा किसी तरह तेरे पास हमारी आयतें आई थीं, लेकिन तुमने फनसीतहा, लेकिन तूने उसे भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह तुझे आज भुला दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, लिहाजा इन महीनों में कुछ लोग जो हैं खुराफात में डूबे हुए हैं, बाजा ताशा करते हैं, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा मैं बयान करूँगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, इस महीने में बाजा ताशा ना करके, ताजिया ना करके अल्लाह की इबादत में गुजारें और जो है लड़ाई झगड़ा से बाज रहें, दूर रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन महीनों, साल के 12 महीनों में, खुसूसन इन हुर्मत के महीनों में हमें जंग व जिदाल और लड़ाई फसाद से दूर रख। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।